فرمائیے، لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے، دو عظیم شخصیتوں کا نام ذکر ہے اور انہی کی طرف منسوب یہ محفل ہے۔ ایک تو سید الشہداء، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے رفقا اور ساتھی جنہوں نے کربلا کے میدان میں سچ اور حق کے لیے اپنی جان کی قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ دوسرا ذکر ہے ہمارے مرکز عقیدت، ہمارے روحانی سرپرست، ہمارے سلسلے کے بانی، بادشاہ دو جہاں، مخدومنا سیدنا سید علی احمد علاء الدین صابر کلیری۔ میں دونوں کے بیچ میں جو مناسبت ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ کلیر سے کربلا کی کیا کڑی ملتی ہے، بس دو روایتیں میں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ۔ کلیر کو ماننے والوں اور کلیر کے دلہا کے سلسلے صابریہ سے وابستہ ہونے والوں، حسینی جشن منا کر تم نے آج صابر کلیر کی یاد منا کر دونوں کے فیضان کو اکٹھا کر لیا۔ آئیے گلزار کربلا کی کلی ہے کلیر، اور یوں سمجھے کہ باغ علی کی کلی ہے کلیر۔ بہرحال کلیر سے کربلا کا بہت پرانا رشتہ ہے۔ مخدوم پاک سے امام حسین کی بڑی گہری نسبت ہے۔ بس اس نسبت کو آپ سمجھ لیجئے، سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کیا پایا ہے۔ حقیقت گلزار صابری میں استاد زمن بقیت السلف حجت الخلف علامہ حسن صابری چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر درجن محدثین کا ذکر کرتے ہوئے اس روایت کی نقل کے تعلق سے سند پیش کرتے ہوئے یہ تاریخی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام جعفر؟ مولا علی، آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین جو تنہا کربلا سے مدینہ پہنچے، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ امام حسین سے بہت قریب کا رشتہ ہے۔ آپ اپنی کتاب کشف الغیوب میں لکھتے ہیں کہ ہجری سن 140 تھی، رجب المرجب کی 11 تاریخ تھی، جمعہ کی رات تھی، میں ورد و وظائفوں میں مشغول تھا، میں ذکر الہی کر رہا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، یہ رات بھر کا معمول تھا، شب بیداری کی عادت تھی، ہر رات ذکر الہی کرتا تھا، لیکن آج عجیب کیفیت تھی کہ آدھی رات گزر چکی تھی لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میری آنکھیں کھلی رہے، اور جس طرح میں ہر رات ذکر الہی کر کے گزار دیتا ہوں آج بھی پوری رات ذکر الہی سے گزار دوں، لیکن میری آنکھیں میری ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا آج ایسا کیوں ہو رہا ہے، بار بار لا حول پڑھ رہا تھا، لیکن نتیجہ ایک ہی تھا، غنود کی تاری ہو رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آنکھ بند نہ ہو، میں سو نہیں بلکہ ذکر میں رات گزار دوں۔ ادھر آواز آتی ہے آنکھیں بند کر لو تاکہ عجیب قسم کے تمہیں انکشاف نظر آنے لگے، انکشاف عجیبہ نظر آنے لگے۔ کہتے ہیں غنود کی تاری ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر قسمت جاگ گئی۔ کہتے ہیں میں نے ایک باغ میں دیکھا، میں سیر کر رہا تھا، عالم ناسوت سے اوپر گیا، عالم ملائکہ میں، ملکوتی عالم میں، آسمانی دنیا میں گیا، پھر وہاں سے میں جبروتی عالم میں گیا، عالم جبروت میں گیا، اوپر کی دنیا میں۔ میں نے وہاں دیکھا ایک باغ ہے نہایت
ایسی خوشبودار خوبصورت، چاروں طرف بہار ہی بہار ہے. اتنا حسین منظر میں نے کبھی نہ دیکھا تھا. میں دیکھتا رہ گیا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. تمام نبی تشریف لا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں جتنے بھی اولیاء کرام تھے وہ تمام کے تمام کی روحیں بھی تشریف لا رہی ہیں. یہ بات دیگرے سب جا رہے ہیں. وہاں ایک بڑا محل کی طرح خیمہ لگا ہوا ہے، موتیوں سے بنا ہوا خیمہ ہے. کہتے ہیں میں سوچ میں تھا کہ اللہ یہ کیا منظر ہے. اتنے میں میرے کان میں آواز ٹکرائی، اے صادق تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک تھے. میں نے کہا سرکار آپ ہیں؟ کہا ہاں مصطفیٰ آپ کے انتظار میں ہے، مجھے لے چلے. میں نے دیکھا موتیوں سے بنا ہوا خیمہ ہے. جب میں اندر پہنچا تو زمرد سے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تخت لگا ہوا تھا. اس میں سرکار جلوہ فرما تھے. اہل بیت کے 11 لوگ بھی جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بھی جلوہ فرما تھے، اور انبیاء کرام بھی سب بستہ کھڑے تھے، سب موجود تھے، اولیاء کرام بھی موجود تھے. جب میں قریب پہنچا میں نے بارگاہ آقا علی میں نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ سلام پیش کیا. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے جعفر صادق 3 دن کے بعد تم بھی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والے ہو. اس لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم دنیا چھوڑنے سے پہلے یہ حقیقت اپنی کتاب میں لکھ لو اور دنیا کو بتا دو کہ یہ عالم کیسا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چاہا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں. حضور نے تخت کے سامنے مجھے بٹھایا، توجہ سے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف مخاطب ہوئے. توجہ کی، امام حسن اور حسین بیٹھے ہیں. ارشاد مصطفیٰ ہوا، اے میرے لہتے جگر حسین، اے میرے جگر گوشا، اے میرے حسن سنو. حسین اور حسن، اے میرے نواسو، اے میرے بیٹے سنو. جب تمہاری شہادت کے لیے ہماری رضامندی پہ دستخط لی جا رہی تھی کہ اے نبی کیا آپ اپنے نواسوں کو دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اے علی کیا آپ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا فاطمہ تم اپنے لخت جگروں کو دین کی بقا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ آقا فرماتا ہے، اے میرے حسن، اے میرے حسین، تمہاری شہادت کے لیے ہم نے دستخط تو کر دی تھی، تمہاری شہادت کو ہم نے دل سے منظور تو کر لیا تھا، لیکن بے چینی تھی، اضطرابی کیفیت تھی کہ امام حسین اور حسن کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کو کون سہارا دے گا؟ میری امت کو کون سنبھالے گا؟ این اسی وقت جب شہادت حسن و حسین کے فرمودات پر ہماری سگنیچر ہوئی، ہم راضی ہوئے. رب قدیم نے جبریل کو بھیجا اور کہا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کرے، حسن و حسین کی شہادت سے اسلام کو زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے 2 ایسی شخصیتوں کو پیدا کرے گا. میں الفاظ پر آؤں حقیقت گلزار صابری کے فرماتے ہیں کہ اس حسن و حسین کے بدلے میں اللہ نے ایسے 2 بیٹے دے گا جن کے جلال اور جمال سے استحکام اسلام تا قیام عالم موجود رہے گا. یعنی جب تک دنیا رہے گی ان شخصیتوں کی وجہ سے اسلام مضبوط رہے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اتنے میں آپ فرماتی امام جعفر صادق 2 روحیں آئی، 2 روحیں آئی. ایک روح کو حضور نے لیا اپنے داہنے زانو مبارک پر رکھا، دوسرے کو بائیں زانو مبارک پر رکھا اور کہا سنو حسن و حسین. اور اے بیٹھنے والوں سنو، جس شخصیتوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ شہادت حسین کے انعام میں اللہ نے جن شخصیتوں کو اسلام کے استقامت استحکام کے لیے مضبوطی کے لیے چن لیا ہے، یہ 2 شخصیتیں ہیں. ایک کا نام، ایک کا مرتبہ غوث آفاق کا ہوگا، قطب عالم کا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، بغداد میں اعلان کرے گا، جیلان میں پیدا ہوگا اور اللہ اس کو شان جمالی عطا فرمائے گا. اور دوسری جو روح ہے جس کو شہادت حسین کے انعام میں دی گئی ہے اس کا نام علی احمد علاء الدین صابری ہوگا.
اللہ کے مقام پر فائز ہوگا، شان قہاری کا مظہر ہوگا، اور اس کے جلال سے دین کے دشمن حاسدین منکرین کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ حضرات چورندا کے حسینی نگری کے حسینیوں، سلامت ہو تمہارے ہاتھوں کو، اللہ سلامت رکھے۔ ہاتھ اونچا کریے اور کہیے یا حسین یا حسین، قربان جاؤ ہماری عظمتوں پہ صابریوں کہ ہم حسینی تو تھی ہے، حسینی تو تھے ہی، لیکن اللہ کا کام بھی تو دیکھو کہ اللہ نے ہمیں دامن بھی دیا تو اس قابل کا جس کو حسین کی شہادت کے بدلے میں دیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بدلے میں جو نعمت ہمیں دی گئی ہے وہ حضور فرماتے ہیں صابر پاک۔ ایک عبد القادر جیلانی، قربان جاؤں ہمیں حسین بھی ملا اور حسین کا انعام بھی ملا۔ دوسری روایت میں پیش کر رہا ہوں اسی طرز کی، خود غوث پاک قربت الوحدت میں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں سو رہا تھا، وظیفے پڑھ رہا تھا کہ اچانک گروج کی طاری ہوئی اور میں عالم جبروت میں پہنچا تو میں نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ بنت مصطفیٰ زوج مرتضیٰ زوجہ مرتضیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ مجھے خطاب کرتے ہوا کہتے کہا بیٹے عبد القادر سنو، جب میرے بیٹے حسن و حسین کی شہادت پر رضامندی لی جا رہی تھی، وہی بات جو حضور نے فرمائی امام جعفر صادق کی، خود غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ جب حسن و حسین کی شہادت پہ رضامندی لی جا رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن اور حسین کے بدلے میں تمہیں دیا اور تیرے بیٹے کے بیٹے بیٹے سید احمد علاء الدین ثابت سنو، وہ تیرے بیٹے عبد الوہاب کے بیٹے عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوگا، وہ بڑا عظیم ہوگا جس کو میرے حسین کی شہادت کے بدلے میں دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد امام الاولیاء، امام المتقین، رئیس المتقین، سارے ولیوں کے سلطان حضور عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جس دن سے میری ماں فاطمہ نے علی احمد علاء الدین ثابت کلیلی کی بشارت دی کہ میرے بیٹے عبد الوہاب کے بیٹے عبد الرحیم کے گھر پیدا ہوگا، اس کے بعد یہ خوشخبری آئی کہ میری بیوی حاملہ ہوئی اور ان کے پیٹ میں عبد الوہاب آئے۔ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کہ میری ماں فاطمہ نے جس ذات کی آمد کی خوشخبری دی تھی وہ اتنا خوش نصیب تھا جس کی خوشخبری میری ماں نے مجھے دی تھی۔ میں اس کے احترام میں جب تک عبد الوہاب میری بیوی کے پیٹ شکم میں رہے میں نے کبھی ان کی طرف اپنی پوچھ نہیں کی۔ اب اندازہ لگائیے صابر پاک کی عظمت کون لگا سکتا؟ یہ مقام ہے صابریوں، کلیر سے کربلا کا بڑا کربلا کے صدقے میں ہمیں کلیر ملا ہے، کلیری دلہا ملے ہیں۔ امام حسن امام حسین کی شہادت کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو عظیم شخصیتیں دی ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے کردار سے، عمل سے، اپنے شان سے، شان ولایت سے، شان غوثیت سے، شان قطبیت سے اسلام کو استقامت عطا فرمائی، استحکامت عطا فرمائی اور اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیتوں کی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اللہ صابری سلسلے کو عروج و ترقی عطا فرمائے اور صابری فیضان کو پوری دنیا میں عام اور جاری فرمائے۔ عزیزان ملت اسلام، ایک آخری روایت میں پیش کر شان مولا صابری، اس کے تعلق سے تو مولانا حسن نے خلفائے راشدین کی روایت نقل کی نام کے ساتھ کتابوں حقیقت گلزار صابری اور دیگر انوار صابری میں بھی یہ روایت نقل کی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، بہت غور سے آخری روایت سنیے اور صابر پاک کی عظمت کو سمجھیے، ساری روحوں کو جمع کیا تو لائنیں لگی، صفیں بنائی اور جیسے روح کا مرتبہ تھا اس مرتبے کے لحاظ سے اسے جگہ دی گئی، یعنی رسول جو تھے ان کو پہلے رکھا گیا، پھر نبیوں کو رکھا گیا، پھر اس کے بعد صدیقین، صالحین، شہداء وغیرہ کی جو جیسے مرتبے تھے ایسے ایسے سب کی صفیں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت صابر پاک تو ولی تھے تو وہ ولیوں کی صف میں کھڑے تھے،
لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو ساری روحوں نے سجدہ کیا، تو حضور صابر پاک ولیوں کی صف سے نکل کر آگے بڑھے اور آگے جا کے سجدہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے صابر پاک کو اٹھایا اور پیچھے لا کر رکھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے ایسا کیا تو کہتے اس کے بعد حضور صابر پاک کے شان مبارک پر داہنے طرف جگر کے نیچے والے حصے پر وہاں پر ایک مہر ولایت لگائی گئی، جس کو فنا فی اللہ کا مقام کہا جاتا ہے۔ یہ فنا فی اللہ جو ہے فنا بقا جو مفتی صاحب بڑے شان و شوکت سے بیان کرتے ہیں، یہ فنا کی سند مقام ارواح میں دے دی گئی۔ یہ مقام ہے میرے صابر کا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس صابر کا دامن عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس دامن سے وابستہ رکھے، صابری گلزار کو ہرا بھرا رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جن صابری نوجوانوں نے مل کر جلسے کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو دونوں جہان میں اس کی برکتیں نعمتیں عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کی تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں دور فرمائے۔ آمین۔ دوران گفتگو بروں کے ذکر میں ہم سے کوئی خطا لغزش ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔